اور ایمان سفر کی تاریخیں جو اربعین حسینی سے عجیب ہیں اور شہروں میں کربلا عدالت عبداللہ حسین سے منسوخ یہ تاریخیں ہیں، لہٰذا انہیں مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زیارت کے ابتدائی جملات آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں اور زیارت کے ذیل کچھ دیر وقت دیتے ہوئے گفتگو رہے گی۔ اور اصل زیارت مولانا المحدثین امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت ہے، جس کا عنوان ہے زیارت عین اللہ۔ عملاً بہت مومن ہوتے رہتے ہیں، مولا کائنات کی جو سب سے مشہور زیارت ہے اور انتہائی معتبر زیارت ہے، البتہ مختصر بھی ہے، بہت طولانی نہیں ہے، وہ زیارت عین اللہ۔ بہت سی دیگر زیارتیں ہیں لیکن یہ اہم زیارتوں میں سے اور معتبر زیارتوں میں، اور اس زیارت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اول دو اماموں سے واحد، ایک چوتھے امام اور دوسرے پانچویں امام علیہ السلام، اور اس کے سلسلے میں خود امام نے فرمایا ہے کہ اگرچہ امام علی کے بارے میں زیارت ہے، لیکن خود امام کی روایت ہے کہ یہ کسی بھی امام کی زیارت پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ہم کسی بھی امام کے لیے پڑھنا چاہیں تو زیارت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کا مخاطب ہر امام ہے، صرف ایک جملے کا فرق ہے، وہ مولا کائنات سے مخصوص ہے، اور پھر وہیں پر اس کی جگہ کو اس امام کا نام لینا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر زیارت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو خود زیارت کی ہمارے ایک پیغام ہے، یعنی اگر امام کی زیارت ہے تو ہم کس کو امام سمجھتے ہیں اور امام کون ہوتا ہے، امام کا مطلب کیا ہے، کس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، کس کی زیارت کے لیے جانا ہے، کون ہمارا ایسا ہے کہ جس کو ہم نے مخاطب بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر زیارت کے لیے گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ پلٹ کے ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں ان کی نظر میں کیا ہے، یہ قابل غور ہے۔ اس زیارت کے سلسلے میں کل کی مجلس میں یہ کہا برس کے مکمل نہیں ہو پائی تھی، لہٰذا ابتدا میں صرف ترجمہ کا عرض کروں گا، اس کے بعد اگر وقت رہا تو بعض باتیں اسی زیارت کے حوالے سے۔ اولاً زیارت کے تقریباً 4 حصے میں نے کیے ہیں۔ اولاً پہلے حصے میں خود امام علی کیا ہیں اسے امام نے بیان کرا، یعنی ہر امام علی کو کیا سمجھتے ہیں، اور صرف امام علی نہیں بلکہ ہر امام کون ہے، یعنی بقیہ جس کی ہم زیارت نام حسین مثلا کیا ہے، ان کے بارے میں ہمیں پتا ہو کس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یعنی خود ایک کمال ہے، فضیلت ہے، پھر ان کا کوئی عمل بھی ہے، ان کا کردار ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، یہ زیارت کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم کو کیا ہونا ہے، یعنی ہم باعث والے ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ایسے آدمی کی زیارت کے لیے گئے ہیں اور اس نے کچھ چیزوں کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ کام کیا ہے، پھر اب ہمیں وہاں جا کر کیا ماننا ہے، ہمیں کیا ہونا ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تیسرا حصہ ہے زیارت کا، اور زیارت کا آخری مرحلہ ہے دعا سے پہلے کا کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی کون خدا ہے، خدا کی بھی بات ہے، خدا کون ہے، کس کو ہمیں معبود مانا ہے۔ اس سے ایک نتیجہ یہ زیارت کے سلسلے میں سامنے آتا ہے کہ جس امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بالخصوص زیارت عین اللہ، اس کا آخری مرحلہ خدا کی معرفت کر ہے، یعنی خدا کون ہے یہ پہچاننا ہے۔ تو یہ ایک پیغام کی زیارت کے ذریعے یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے، علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے جس کے ذریعے سے ہماری رسائی خدا تک ہوتی ہے۔ یہ زیارت جو معصوم کے الفاظ ہیں، معصوم کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی ہے، یہ زیارت پیغام دے رہی ہے کہ پہلے در علی پر آؤ اور علی ابن ابی طالب کو پہچانو، اور پھر علی ابن ابی طالب کو پہچاننے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو، تب تم اس لائق ہوگے کہ اپنے خدا کو پہچان سکو۔ اس لیے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ کوئی پہچان لے خدا کون ہے، معبود کون ہے، پروردگار کون ہے۔ در علی پر آؤ تب معلوم ہوگا خدا کون ہے، علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرو تب معلوم ہوگا کہ پروردگار کون ہے، علی ابن ابی طالب کی شناخت حاصل کرو تب معلوم ہوگا۔ اور وہاں نے ایک پیغام دے دیا کہ صرف علی کو پہچان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ علی کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو تب خدا کی معرفت ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک زیارت نے پیغام دیا ہے کہ در علی پر آ کر پہلے اپنے کو کسی لائق بنانا ہے تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی جب تک ہم خود کسی لائق نہ ہو جائیں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی گویا زیارت میں اگر یہ جملات ہے تو ایک پیغام یہ بھی ہے کہ زیارت کا مطلب خالی جا کر چلے آنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیارت کا مطلب ہوتا ہے کہاں پر گئے ہیں یہ سوچ کر جانا ہے، اور وہاں کیا بن کر آنا ہے یہ بھی ہمیں نگاہوں میں رہے۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے کمال نہیں ہے، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے کمال نہیں، مثلا 10 بار زیارت کے لیے چلے گئے، یعنی کسی بھی جگہ پر چلے جانا انسان کے لیے کمال نہیں، یہ زیارت کے الفاظ پہ بات ہے۔ اصل
کیا بن کر آئے ہو، کس کمال تک تم پہنچے ہو۔ گویا اگر وہاں تک جا کر اپنے کو کچھ بنا نہ پائے تو نہ تو تم نے جانے کا حق ادا کیا اور نہ جہاں پر گئے ہو اسے پہچان سکے ہو۔ اور اگر زیارت کا یہ پیغام ہے، زیارت کا مفہوم ہے کہ وہاں جا کر اسے بھی پہچاننا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے ذمہ داریوں کو بھی پہچاننا ہے اور ذمہ داریوں کو ادا کر کے تمہیں آگے بڑھنا ہے، تو آج ہم مجلس اعضاء کے لیے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ مجلس اعضاء بھی حسین ابن علی کی بارگاہ ہے۔ جب حسین ابن علی کی بارگاہ ہے تو زیارت کا ایک مفہوم ہے کہ جب کسی امام کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد پہلے اسے پہچانا جاتا ہے، اسے پہچاننے کے بعد اپنے ذمہ داریوں کو پہچانا جاتا ہے، تب انسان آگے بڑھنے کے لائق ہوتا ہے۔ اور کہنے کا ہے کہ یہ زیارت پیغام دے رہے کہ مجلسیں بھی ہمیں یہاں تک یہاں لا کر یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہیں اب عبداللہ حسین کو پہچاننا ہے، اور جب حسین ابن علی کو پہچانو گے تب تمہاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب ایسے کو امام مان لیا ہے تو سوچو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اور جب یہاں پر آ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لو گے تب اپنے مقصد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی آج اگر ہمارا مقصد حسینی بننا ہے، آج اگر مقصد علی مالا بننا ہے، آج اگر ہمارا مقصد خدا کی معرفت ہے، معبود تک پہنچنا ہے، تو یہ زیارت پیغام دے رہی جب تک اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر اسے ادا نہ کر لیا جائے انسان امام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کسے پہچاننا ہے، جسے پہچاننا ہو اسی اعتبار سے کوشش کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے زحمت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لہذا دعاؤں میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا اس زیارت میں امام علی کے لیے 3 جملے معصوم نے بیان فرمائے، 3 صفات ہیں، 3 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ، یہاں سے آغاز ہے، اور اسی لیے زیارت کو زیارت امین اللہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ کی امانت آپ پر میرا سلام ہے۔ یعنی امام امیر المومنین کے لیے کوئی بھی امام ہے، میں نے کہا کہ خود امام نے فرمایا ہے کسی بھی امام کی زیارت کر سکتے ہیں، امام حسین کی بھی زیارت کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان کو ہم مخاطب بناتے ہیں کہ اے اللہ کی امانت ہوئے زمین کے اوپر، یعنی اللہ کی امانت ہے کوئی بھی امام، امامت کا ایک مفہوم یہ ذہنوں میں ہے کہ امانت خدا ہوئے زمین پر ہوتی ہے۔ امام مولا کائنات سے لے کر آخری امام تک آج بھی جو پردہ غیب میں موجود ہے یہ بھی امانت خدا ہے۔ دوسرا جملہ حجت ہو علی عبادہ، یہی امام ہے جو اللہ کی حجت ہے اللہ کے بندوں کے اوپر، حجت خدا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ ہے السلام علیک یا امیر المؤمنین، میرا سلام ہو اے امیر المؤمنین آپ کے اوپر۔ اب یہاں پر روایت میں ہے کہ اگر ہم کسی امام کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر امیر المؤمنین کے بجائے اس امام کا نام لینا ہے۔ امام حسین کی زیارت یہی پڑھنا چاہیں تو کہیں گے السلام علیک یا عبداللہ حسین، یا السلام علیک یا حسین ابن علی، یعنی خود اس امام کا نام۔ لیکن اگر مولا کائنات کی زیارت پڑھا تو صرف یہی لفظ السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اب یہ 3 صفتیں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر امام کے لیے۔ اب اس کے بعد کا تیسرا مرحلہ ہے کہ جس کی زیارت ہم کر رہے ہیں اس نے کیا کیا، یعنی یہ بھی غور کریں کہ ہم کیوں کیا ہے، کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، کوئی نہ کوئی کردار پیش کیا ہے، کوئی نہ کوئی عمل کیا ہے، کچھ نہ کچھ رہے ہیں، اب کیا انہوں نے کیا ہے یہ ہمارے لیے قابل توجہ اور بالخصوص امیر المؤمنین کی زیارت ہے۔ امام علی کے لیے اور کسی عالم کا جملہ نہیں ہے بلکہ معصوم کے الفاظ ہیں۔ پہلا جملہ جو امیر المؤمنین کے لیے ہم کہتے ہیں اشہد انک قد جاہدت فی اللہ حق جہادہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا ہے۔ یعنی مولا کائنات کے لیے ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے کہ وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ، یعنی قابل توجہ ہو سکتا ہے، تفسیر کا وقت ہے لیکن صرف ترجمہ ہی کر وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ نگاہ ہے کہ اصل زیارت مولا کائنات کی، اور ہم جب امام علی کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو یہ جملہ وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ یعنی امام علی کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پر عمل کیا ہے، تو یہ ظاہر بات قابل توجہ ہوگا جب ہم امام علی کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے عمل کیا ہے تو ہماری گواہی کی امام علی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ گواہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا محتاج ہے، گواہی کا مطلب کبھی کبھی اپنے ضمیر کو بیدار بھی کرنا ہوتا ہے، گواہی کا مطلب اپنے کو احساس بھی دلانا ہوتا ہے، گواہی کا مطلب یہ ائمہ معصومین کی معاملہ بہت سی زیارتوں میں جو ہم لوگوں نے گواہیاں دی ہیں، گواہی کا مطلب یہ غلط فہمی نہ ہو کہ امام ہماری گواہی کا محتاج ہے، امام کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ہم یہ سوچیں ہم امام علی کے بارے میں کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ پہلی گواہی تو ہم نے یہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جہاد کہاں ادا کیا ہے،
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قرآن پر عمل کیا. تیسرا جملہ ہے وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے. یعنی ایک طرف ہم کھڑے ہو کر امام علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پر بھی عمل کیا ہے، رسول کی سنت پر بھی عمل کیا ہے، جہاد کا حق بھی ادا کیا. اس گواہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام علی نے یہ کر لیا، نہیں، اپنے وجود کو یہ ساتھ دلانا ہے کہ جب علی کی بارگاہ میں آئے اور علی کا یہ کارنامہ ہے، علی کے یہ کام ہے، علی کے فضائل ہیں، تو پھر انہی کاموں کو ہمیں بھی انجام دینا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی علی نے قرآن پر عمل کیا. جب علی نے قرآن پر عمل کیا تو ہم اسی علی کے تو ماننے والے ہیں، ہم کو بھی قرآن پر عمل کرنا ہے. اگر علی نے سنت رسول پر عمل کیا تو ہم اسی علی کے تو ماننے والے ہیں، ہمیں بھی سنت رسول پر عمل کرنا ہے. اور اگر ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں تو علی نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا ہے، تو ہمیں بھی جہاد کے لیے آگے بڑھنا ہے. جہاد کا مطلب خالی تلوار لے کر میدان میں آ جانا نہیں ہوتا ہے. جہاد کا یہی تو غلط فہمی ہے کہ جہاد کا مطلب خالی تلوار چلا لینا نہیں ہے. جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد بالنفس کہا جاتا ہے. اپنے انا سے لڑ لینا، اپنے نفس سے لڑ لینا، اپنے وجود سے لڑ لینا. آدمی ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے، جہاں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے وہ اپنا نفس ہوتا ہے. آج سب سے بڑی مصیبت یہی کہوں کہ سب سے بڑا امتحان آدمی کا اپنا نفس ہوتا ہے. ہم اپنی انا کو نہیں مار پاتے. اور بہرحال یہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ بھی یقین رکھیے اصل ولایت کا مفہوم اپنی انا کو ختم کر دینا. یعنی ولایت کے معنی یہی ہے کہ اپنی انا کو مٹا دینا. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انا کے اوپر علی کو حاکم مان لینا. ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو علی کے حوالے کر دینا. اب ظاہر بات جب اپنی انا اور نفس کو علی کے حوالے کر دیں گے تو زندگی کے کسی موڑ پر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری کیا سمجھ میں آتا ہے، بلکہ یہی دیکھیں گے کہ علی کیا چاہتے ہیں. علی کیا چاہتے ہیں، مولا علی کی پسند کیا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے ہمارا مزاج کیا ہے، دیکھیں گے علی کا مزاج کیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہماری پسند کیا ہے، یہ دیکھیں گے مولا علی کی پسند کیا ہے. ہم پھر کسی کام میں نہیں دیکھیں گے ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، بلکہ دیکھیں گے علی کو کیا اچھا لگتا ہے. یعنی مطلب ہو رہا ہے کہ ولایت کے معنی اسی کو حدیث نے پیش کیا ہے کہ تمہیں اپنے کو علی کے حوالے کرنا ہے. جہاد راہ خدا میں مفہوم ہے کہ اپنے نفس کو مولا کے حوالے کر دینا ہے. جہاد کا مفہوم اپنے انا کو علی کے حوالے کر دینا ہے. اور اتنا یقین رکھو جب اپنی انا اور اپنی نفس اور اپنی مرضی کو علی کے حوالے کر دو گے تو تمہیں علی کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. الحمدللہ کہیں پر عرض کیا ہے یہاں بچوں کے لیے کہ معاملہ ہم لوگ ایک جملہ اپنے گھروں میں زیادہ بولتے ہیں اور دوسروں بالخصوص والدین کے سمجھ میں زیادہ آتا ہے. اور جملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہماری مان لے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیں. آج بات اس چیز کا ظاہر بات ہے مطالبہ بھی رکھتا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہماری اولاد ہماری ہر بات مان لے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیں. تو ہے بھی کہ قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات ہے کہ اولاد کو اپنی باپ کی بات ماننا ہی ماننا ہے. یعنی یہ ایک بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے. انسان کی کامیابی کا بہت بڑا راز باپ کے نقش قدم اور باپ کی مرضی پر عمل کرنا ہے. یقین ہے کہ کبھی بھی آدمی بغیر باپ کی مرضی کے کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی لاکھ دنیا بدل جائے، لاکھ تقاضے بدل جائیں، اور پھر ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا مثلاً باپ کی کوتاہیوں یا کمیوں کی بنیاد پر ہمیں حق نہیں ہے کہ باپ کی کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر ہم اپنی ذمہ داریوں کو کریں. اس کا فریضہ الگ ہے، ہمارا فریضہ الگ ہے. یعنی یہ بھی غلط فہمی نہ ہو مثلاً اس نے اگر کوتاہیاں کی ہیں تو ہم مقابلے پر بھی ہم ذمہ دار نہیں. ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوں، وہ اپنا جواب دے ہے، ہم اپنا جواب دیں. لیکن یہ جملہ معاملہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ اپنے باپ کی ہر بات مان لے تو بات کہاں سے کہاں پہنچا دے. یہ بات کی نہ تو وہ سوچ ہو سکتی ہے، نہ فکر ہو سکتی ہے، نہ وہ پہنچ ہو سکتی ہے. تب بھی آج کہتے ہیں کہ اگر باپ کی ہر بات مان لو تو تمہیں باپ کہاں سے کہاں پہنچا دے. یہی تو علی پیغام دیتے ہیں کہ اگر یہی قوم علی کی ہر بات مان لے تو علی کہاں سے کہاں پہنچا دے. ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ مجلسیں تو ہم نے بہت کی ہیں، لیکن علی کی کتنی مرضی کو اپنی زندگی میں سمجھا ہے یہ قابل غور ہے. ہم امام حسین کے نام پر آئے تو ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ امام حسین کا تو ہم سے مطالبہ بھی ہے. ہم نام عبداللہ حسین کو نکلتے ہیں تو لیکن کبھی کبھی اس میں غفلت ہو جاتی ہے کہ امام حسین ہم سے کچھ چاہتے نہیں. ہم نے نام علی تو اپنی زبانوں سے لیا ہے اور اپنی زبانوں کو اندرونی کے مقدس نام سے بابرکت تو بنایا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ خالی علی نے علی علی کہنے کے لیے نہیں کہا بلکہ اپنے وجود کو بھی علی والا بنانے کے لیے کہا. یہ کیا پیغام ہے؟ یعنی ہمارے لیے اگر مولا علی ہے تو ہمارا کردار بھی علی ابن ابی طالب کی گواہی دے رہا ہوں، ہمارا عمل بھی علی ابن ابی طالب کی طرف دعوت دے رہا ہوں.
ہمارے کام بھی یہ کہوانی خالی ہماری زبان علی علی نہ کرے بلکہ ہمارا کردار علی علی کرے، ہمارا عمل علی علی کا آواز دے رہا ہو، یعنی ہمارا وجود گواہی دے رہا ہو کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا مان لیا۔ یعنی اور ظاہر سی بات ہے جہاد میں نفس اور جہاد حقیقی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو کسی کے حوالے کر دے۔ یہ تو ہم لوگوں نے جملہ کہا کہ امیر المومنین کے لیے کہ آپ نے جہاد کا حق ادا کیا۔ جہاد کا ایک مفہوم یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے وجود کو خدا کے حوالے کر دیا۔ اور ابھی آپ نے اشعار میں سنا یہ تو تعبیرات ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں جس کو جسمانیات نہیں، اللہ جس کو جسمانیات سے منزہ ہے، اس کے باوجود ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر امیر المومنین کے آنکھیں عین اللہ ہیں، امیر المومنین کے ہاتھ ید اللہ ہے، امیر المومنین کے نفس نفس اللہ ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی طرف نسبت دی جائے گا، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک جہاد کا نمونہ تھا کہ علی نے اپنے کو اللہ کے حوالے اس طریقے سے کیا ہے کہ علی کے اعضاء و جوارح صحیح ہے علی کے، لیکن نسبت اللہ کی طرف دیا ہے۔ اور اس نسبت سے ایسا نہیں ہے کہ مولا علی خدا بن گئے۔ یہی تو ایک کمال ہے کہ جب انسان اپنے کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو کام وہ کرتا ہے، نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے۔ جب علی جیسی ذات نے اللہ کے حوالے کیا ہے تو اب علی کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ ہے، علی کی آنکھیں نہیں ہے بلکہ اللہ کی آنکھیں ہے، علی کی زبان نہیں ہے بلکہ اللہ کی زبان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی زبان ہے جو یہاں سامنے آ گئی ہے، اللہ کے جسم جسمانیات نہیں ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ علی نے اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کیا ہے، زبان سے وہی کہا ہے جو اللہ کو پسند ہے، آنکھوں سے وہی دیکھا ہے جو اللہ نے چاہا ہے، وجود کا استعمال انہی کاموں میں کیا ہے جس کو اللہ نے چاہا ہے۔ یہی تو علی نے ہم سے بھی ایک دعویٰ پیغام دیا ہے کہ واقعی اگر تم نے اپنے کو علی کے حوالے کر دیا ہے تو تمہارا وجود اب تمہارا نہ رہے، نسبت علی ابن ابی طالب کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ تمہارے ہو، مرضی علی ابن ابی طالب کی ہو، آنکھیں تمہاری ہو، حکم علی ابن ابی طالب کا ہو، زبان تمہاری ہو، رضا علی ابن ابی طالب کی ہو۔ محمد آپ نے جہاد کا حق بھی ادا کیا ہے اور آپ نے قرآن بھی پڑھا، یعنی یہ بھی ایک صاحب صاحب عامل کتاب پر عمل کیا ہے۔ یعنی علی والوں کی پہلی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، لیکن خصوصیت سے علی والوں کی ذمہ داری قرآن پر عمل بھی ہے۔ یعنی قرآن خالی گھر میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے عمل کیا ہے۔ تو ہماری گواہی کی علی کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ علی نے قرآن پر عمل کیا۔ یہ اس لیے ہے کہ جب ہمارے مولا علی نے قرآن پہ عمل کیا تو ہماری والے اپنے کو سمجھ کر یہ ذمہ داری سمجھے کہ ہمارا فریضہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن خالی سماعت کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن اپنے وجود کو آگے بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے۔ آج ایک دنیا کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر آدمی کسی لائق بن جاتا ہے، یعنی آج آدمی دنیاوی کتابیں پڑھ کر، ایک تو جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں اور اسکول کالج کی بات کرتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کتابیں پڑھیے تو آپ کسی لائق ہو گئے۔ جب دنیا والوں کی کتابیں پڑھ کر آپ کسی لائق بن سکتے ہیں تو یقین رکھیے خدا کی کتاب پڑھ کر بھی آپ لائق بن سکتے ہیں۔ شرط ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے عادی ہو جائے۔ یہاں ہمارے یہاں خالی یہ نہ ہو کہ جہیز میں دینے کے لیے قرآن ہے اور ایمان پر ہوا دینے کے لیے قرآن ہے اور آخر میں آخری لمحات میں نکالنے کے لیے قرآن اپنے وجود کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اسی لیے مولا کائنات کے کوئی لمحہ قرآن سے جدا نہیں اور عمل طبع کتاب ہے۔ امام علی نے قرآن پر عمل کیا ہے، اس نہیں ہے کہ خالی قرآن پڑھا۔ اور تیسرا جملہ وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نبی، نبی کی سنت پر عمل کیا۔ یہ کہنے کے بعد حتیٰ رَأَکَ اللَّهُ إِلَىٰ جِوَارِهِ، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی زندگی بھر یہ فرائض علی انجام دیتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے پھر ہمیں کیا ہونا ہے۔ اب یہاں سے قابل غور دعا ہم کر رہے ہیں امام علی کی زیارت میں، نگاہوں رہے کہ امام علی واسطہ ہیں، امام علی ذریعہ ہیں، اور ہم جو دعا کر رہے ہیں امام علی کے وسیلے سے کن چیزوں کی دعا ہے؟ خدایا اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، خدایا ہمیں اپنے قدر و فیصلے پر مطمئن کر دے۔ معبود ہم تیرے ہر فیصلے پر مطمئن ہوتے ہیں۔ انسان کو کبھی کبھی اللہ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ علی کو واسطہ بنا کر یہ دعا کرنا ہے خدایا جو بھی تیرا فیصلہ ہے اس کے اوپر ہم مطمئن ہوں، اور صرف مطمئن نہ رہے بلکہ راضیۃ بقضاء، خدایا جو بھی تیرا فیصلہ ہے اس پہ ہم راضی بھی رہیں۔ یعنی دو چیزیں ہیں، اللہ کے فیصلے پر مطمئن بھی ہوں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ انسان کی کامیابی کا بہت بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ ہے مولعۃ بذکرک و دعائک، خدایا ہمیں اپنے ذکر اور دعا کا شیدائی بنا دے۔ یعنی خدایا ہمیں شوق ہو جائے قرآن پڑھنے کا، دعائیں پڑھنے کا، نمازیں پڑھنے کا۔ یہ ہم امام علی کے واسطے سے دعا کر رہے ہیں، خدایا ہمیں شوقین بنا دے۔
خدایا ہمیں شوق، آج دنیاوی چیزوں کا شوق ہوتا ہے، دعاؤں کا جلدی شوق نہیں ہو پاتا ہے۔ آج دنیاوی چیزوں میں ہمیں دلچسپی ہے لیکن دین و مذہب کے معاملات میں دلچسپی نہیں ہو پاتی۔ ہم امام علی کو واسطہ بنا کر دعا کر خدایا ہمیں ان چیزوں کا شوق ہی بنا دے۔ یعنی آج باقی ہمارے کس حد تک شوق ہے؟ آج ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے جس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ علی کا دل بھی کنی چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی امام علی کا دل کن باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ امیر المومنین کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں۔ امام علی ہماری خوشی کو نہیں دیکھتے بلکہ علی نے ہمیشہ خدا کی خوشی کو دیکھا ہے۔ علی انہی ہی کاموں سے خوش ہوتے ہیں جس سے خدا خوش ہوتا ہے، تو لہذا ہماری خوشیوں کو علی نے معیار نہیں بنایا ہے بلکہ علی بن ابی طالب نے خدا کی خوشیوں کو معیار بنایا۔ تو ہماری خوشیوں کا معیار بھی ہم نہ ہو بلکہ علی بن ابی طالب کی ذات۔ ہمارے کاموں میں یہ نہ ہو کہ ہم کس سے خوش ہوتے ہیں بلکہ معیار یہ ہو کہ علی کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر علی ہی کی خوشی کا خیال کر دیا جائے تو آج آدمی تیسرے مرحلے میں آ کر محبت فتح اولیاء خدایا اپنے خالص اور پروردگار اولیاء کا ہمیں محبت کرنے والا بنا دے۔ خدایا ہم ان افراد سے محبت کرنے والے بھی بن جائے۔ تیسرا جملہ محبوبتاً فی ارض کا وسماء ہے، خدایا زمین و آسمان میں ہمیں محبوب بنا دے۔ یعنی ایک دعا یہ بھی ہے کہ خدایا ہم زمین و آسمان میں محبوب بن جائے۔ لوگوں گویا یہ دعا ایک پیغام ہے کہ ہمارا کام نفرتوں کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ محبتوں کو پھیلانا۔ علی پر آ کر یہ جملہ پیغام دے رہا ہے کہ علی نے دنیا کو محبتوں کا پیغام دیا ہے، نفرتوں کا پیغام نہیں دیا۔ علی بن ابی طالب نے دلوں کو جوڑا ہے، علی نے دلوں کو توڑا نہیں ہے۔ یعنی علی کا ایک گویا دنیا میں محبت کا پیغام ہے، اور پوری تاریخ ہم اہل بیت ادا کرتے ہیں کہ اہل بیت نے محبت سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا۔ ہرگز اہل بیت نے کسی کو چڑھا کے اپنی طرف دعوت نہیں دی۔ اور پھر امیر المومنین کی زندگی گواہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیر المومنین نے اپنا پیغام دیا۔ امام علی کی قربانیاں اسی لیے تو تھی لوگ دین کی طرف آ جائیں، لوگ حق کی طرف آ جائیں، لوگ باطل سے محفوظ ہو جائیں۔ اور اس کے لیے جب امام علی کا مشن تھا لوگوں کو حق کی طرف بلانا، تو حق کی طرف بلانے کے لیے علی نے وہ راستہ اور طریقہ اپنایا ہے کہ سامنے والا حق کی طرف آنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائے۔ تو جب آمادہ و تیار ہو جائے تو انسانی فطرت ہے کبھی بھی آدمی چڑھنے کے بعد حق کی طرف آنے کا تیار نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نام علی پر ہمیں کسی کو چڑھانے کا حق نہیں ہے، امیر المومنین کے نام پر کسی کو دبانے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کیسے یزیدی لشکر میں کمی ہوگی، ہمارا فریضہ ہے کیسے حسینی لشکر میں اضافہ ہوگا، ہمارا فریضہ یہ کیسے علی کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا۔ اور جب یہ روایت ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی روایت ہے کہ اگر دنیا ولایت علی پر جمع ہو گئی ہوتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یہ ہے معتبر روایت ہے کہ اگر ولایت علی پر دنیا جمع ہو گئی ہوتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب ذات علی دنیا کو جنت لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جب ولایت علی جنت لے جانے کا ذریعہ ہے، ولایت علی جہنم سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، تو پھر ذات علی بھی لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، ذات علی لوگوں کو جہنم سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں بھی عشق علی ہے، محبت علی ہے، علی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا ایک فریضہ یہ بھی کیسے لوگ جہنم سے نجات پائیں گے اور کیسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیں گے، کیسے لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آئیں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں صابرۃ علی نزول بلائے خدایا اپنی بلاؤں پر ہمیں صابر ہونے کی توفیق دے، یعنی ہم صبر کر سکیں۔ شاکرۃ لفواضل نعمائک، اور اپنی بہترین نعمتوں پر ہمیں شاکر بنا دے، یعنی ہم تیری بارگاہ میں شکر بھی کر سکیں۔ نعمتیں کم نہیں ہیں۔ آج تو ہم اگر ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو یہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو اس وقت دے رکھی ہیں، نہیں سوچ سکتے ہیں کتنی نعمتیں اس نے دی۔ تو نعمتوں کے شاکرۃ لفواضل نعمائک خدایا ہمیں بہترین نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے۔ ذاکرۃ لثوابق علائک، خدایا اپنی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے والا بنا دے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ہم غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کون سی نعمت دے رکھی ہے۔ حتیٰ ہم اس وقت زبان چلا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ اللہ نے ذہن جیسی نعمت دی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ تھوڑا بہت بولنے کی صلاحیت دی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ تھوڑا بہت مہارت دی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ تھوڑا بہت انسان کو سامنے آنے کا موقع ملا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اگر منبر تک آئے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اگر اس وقت آپ کے سامنے مجلس پڑھنے کے لائق ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ امام نے کیا جواب دیا، پیغام دیا ہے کہ پھر انہی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ نے دی ہے، اور پھر جب نعمتوں کو یاد رکھو کہ نعمتوں میں شکر ہوتا ہے کفر نہیں ہوتا ہے، اور نعمتوں میں شکر کا مطلب ہوتا ہے خدایا جب
تو نے نعمت دی ہے تو اس کا استعمال تیری مرضی کے لیے ہوگا، تیری مرضی کے مخالف نہیں ہوگا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد یا اللهم صل على اور اس کے بعد مشتاق بدن اللہ فرحت لقاء خدایا، اپنی ملاقات کی فرحت میں مشتاق میں رہنا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا بھی ہمیں شوق ہو۔ سامنے گھبرائے نا کہ میرا موت آ جائے گا، بہت سے کروڑوں پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی موت سے ڈرتا ہے۔ جملے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اشکالی ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، لیکن موت تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ متزود تقویٰ لیوم جزائے خدایا، قیامت کے دن کے لیے ہمارے تقویٰ کو ہمارا ظاہرہ ہونا۔ آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عائش باتیں کا مومن محمد علیہ وسلم، لیکن منام علی ہم امام کی زبان سے بلاد کیا سنتے ہیں؟ امام علی کی جب زیارت پڑھ رہے ہیں، امام علی کی بارگاہ میں گئے ہیں، نجف کی ہم زیارت کر رہے ہیں، تو وہاں اپنی زبان سے جملہ کریں خدایا ہمارا ظاہرہ ہمارے تقوی کو بنا دے۔ اس کا مطلب جو چیز وہاں کام آنے والی وہ ہمارا تقویٰ ہوگا، وہ چیز جو ہمیں وہاں سہارا دے گی ہماری پرہیزگاری ہوگی۔ جب تقویٰ پرہیزگاری ہویا، ہم امام علی کو امام المتقین کہتے ہیں۔ جب ہمیں مومنین کو امام المتقین کہا ہے تو امام المتقین کا مطلب ہے متقیوں کے امام۔ اس کا مطلب جب امام المتقین مانا ہے تو اپنے کو متقی بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں مومنین کا اگر متقیوں کے امام ہے تو پھر اس دائرے میں ہمیں آنا ہے کہ ہم بھی متقی بن سکیں، اس لیے کہ یہی تقویٰ ہے جو وہاں کام آئے گا۔ اور شاید اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں اگر علی پر بھروسہ ہے کہ مرنے کے بعد علی کام آئے گے تو علی متقی کے امام ہے، وہاں جب متقی بن کے جاؤ گے تو علی تمہارا سہارا ہے۔ سوال محمد خدایا مشکور دنیا بحمد کا سنائے، خدایا ہم تیری حمد و ثنا کرتے رہیں۔ اب یہاں سے جو آخری مرحلہ تھا بس دو تین الفاظ اس کے کہ ہم جب اس منزل تک آئے ہیں، اپنے لیے ان چیزوں کی دعا کی ہے، تو اب خدا رب عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ بھی دیکھنا ہے خدا کون۔ اللہم ان قلوب المؤمنین الیک والہا، زیارت کے سمجھ خدایا خدا ترس لوگوں کے دل تیری طرف والہانہ طور پر متوجہ ہے، یعنی جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب در علی پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ خدا تک پہنچ جاتے تیری طرف کھلی ہوئی ہے، وعلام القاصرین الیک واضحہ، تیری طرف مقصد کرنے والوں کی نشانیاں واضح ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں۔ وافدۃ العارفین میں کا فاضل، اور اس کے بعد آخری مرحلے میں اللہم فاستجب دعائی، خدایا جب ہم بارگاہ علی میں حاضر ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے اعمال و کردار کی طرف توجہ دے کر اپنے کو اس لائق بنا لیا ہے کہ اب تجھے پہچان سکیں، تو اب تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ اللہم فاستجب دعائی، اس منزل پر آ کر خدایا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، وقت پر سنائی خدایا جو ہم نے کیا ہے اسے بھی قبول کرے، اور پھر مجمع بینی و بین اولیاء، خدایا ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں پر ہمارے مولا، مجمع بینی و بین اولیاء، خدایا ہمارا شمار ان کے ساتھ ہوئے، ہم اس جگہ تک پہنچ سکے جہاں پر ہمارا مولا۔ یا ابن محمد علی و فاطمہ والحسن انک ولی الاعمال، خدایا تو ہی ولی نعمت ہے، ومنتہی بنائے، اور ہماری تمام آرزوؤں کے انتہا تیری ذات ہے۔ یہ زیارت کی زیارت ہے مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ زیارت کے حوالے سے بہرحال طولانی زیارت ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں نے مکمل نہیں پڑھی ہے، باس کی درمیان بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم زیارتوں کو ہی کسی وقت ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو زیارتوں میں بھی ہمارے لیے بہت سے پیغامات پوشیدہ ہیں، اور اگر آج ہم لوگ اپنے یہاں دعاؤں اور زیارتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو بہت حد تک آج ہمارے سماج میں اور ہمارے درمیان تبدیلی آ جائے، اس لیے کہ خود زیارتوں میں بہت سے پیغامات پوشیدہ ہیں۔ ختم کرتے ہوئے یہ زیارت کا تذکرہ تھا، اور بعض لوگوں نے عرض کیا ہے کہ زیارت اربعین، یعنی امام کی زیارت کی بات کی، زیارت اربعین کا جملہ ہے، تو زیارت اربعین کا جملہ یہ ہے، اور پھر اس پر قابل توجہ ہے کہ آج کسی حد تک اربعین کا مفہوم دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے، جب ابھی یہ حالات ہیں، آئندہ کا نہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد کے آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، یعنی اس وقت بھی معمولی نمونہ کربلا میں نہیں، یعنی آپ خود اس وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ دنیا کا ایک بے نظیر
واقعہ اور سرزمین اس وقت کربلا سامنے آ رہی ہے، اور وہ چیزیں اس وقت کربلا میں ہیں جو کہیں اور قابل تصور نہیں ہو سکتی، یعنی کہیں بھی آپ وہ چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں جو اس وقت کربلا میں ہیں۔ ایسے مناظر اور ایسی باتیں اور ایسی چیزیں جو آج آدمی تعجب کرتا ہے۔ اس وقت یعنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ آپ کسی وقت سوچیے پھر ابھی اصل اربعین نہیں آئی، اس لیے کہ جہلوں میں 20 سفر تک پہنچتے پہنچتے جب ابھی یہ عالم ہے تو آئندہ کیا عالم ہے؟ ایک بڑی تعداد ہے، اور پھر اتنی بڑی تعداد ایک جگہ پر یہی قابل تعجب کس طریقے سے آ سکتی ہے، اور پھر اتنی بڑی تعداد آ رہی ہو، کوئی ایک یہ نہ کہہ رہا ہو کہ ہمارے لیے کسی طرح کی کوئی دشواری یا پریشانی نہیں۔ آپ تمام شہر والے مل کر بھی اگر اس شہر کے لیے انتظام کرنا چاہیں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی طریقے کی پریشانی نہیں۔ اچھے سے اچھا انتظام کرنے کے بعد بھی یا تو پانی کی دشواری ہو جاتی ہے، کھانے کی دشواری ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی دشواری ہوتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کربلا کی طرف جا رہے، کوئی ایک یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی طرح کی دشواری ہوئی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کہے، کوئی ایک یہ نہ کہے کہ حتیٰ ہمیں پانی کی دشواری ہوئی ہے۔ اور ابھی اس سال کا واقعہ حج کے موقع پر یقیناً جو واجب ہے بہرحال زیارت مسئلہ ہے، لیکن حج میں بھی ایک ظاہر سی بات ہے، سامنے کی چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں جو سامنے آنا ہے۔ جہاں 25-30 لاکھ کا مجمع ہو جاتا ہے وہاں پر ہر سال پانی کی دشواری ہوتی ہے، یعنی حتیٰ وہ ملک وہ حکومت پانی کا انتظام بھی اپنے حاجیوں کے لیے نہیں کر پاتی، آخر میں نوبت آتی ہے کہ پانی پینے کی دشواریاں ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچیں ایک طرف 25-30 لاکھ کا مجمع ہے، فطری چیز ہے، دشواری ہونا ہے، یعنی ایک حکومت بھی انتظام کرنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ یہاں پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، ایک بظاہر معمولی سی چیز ہے، پانی بھی اتنا فراواں ہوتا ہے کہ کہیں پر انسان کو خریدنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ خالی پانی نہیں بلکہ کھانا بھی، اور صرف کھانا نہیں بلکہ ہر ضرورت کی چیز موجود ہے۔ یہ جس کا پیغام کرے کیا ہے حسین ابن علی کے بارے میں بولتے ہیں، اور اصل غور یہ کرنا ہے کہ جو روایت ہے 11 امام حسن امام نے زیارت کو زیارت اربعین کو مومن کی پہچان بتایا ہے، یعنی مومن کی پہچان بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت دنیا کے سامنے اہل بیت کے پیغام کو پہچانوانے کا ذریعہ ہے، اور جب مومن کی زیارت ہے اس کا مطلب مومنین زیادہ زیادہ جائیں تاکہ یہ دنیا کو معلوم ہو کہ حسینیت کیا ہے اور حسین کے چاہنے والے کون ہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی بعض وقت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حسینیت نہیں آ پاتی یا نگاہ نہیں کر پاتے، اور پھر حسینیوں کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کتنی تعداد میں کہ کربلا اس چیز کو نہیں پیغام دے رہی کہ کتنے حسینی، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اربعین صرف کربلا میں ہوتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے، ہر علاقے میں اربعین ہوتا ہے، پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ کربلا میں ہیں۔ آج کے زمانے میں کسی حد تک اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ مومن کی پہچان، یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ جہاں پر حسینیت کی طرف متوجہ کرنے کے ذریعہ یہی زیارت اربعین کرے گی، واقعیت ہے۔ اور اگر یہ متوجہ کرنے کا ذریعہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ اس اربعین کی عظمت کو دنیا کے سامنے لے کر آئے، اس اربعین کے واقعے کو نگاہوں کے سامنے رکھیں اور دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم سب کا فریضہ ہے، آج دنیا کی عالمی میڈیا اس کو نہیں دکھا رہی ہے، جبکہ کسی معمولی سے شہر میں معمولی سے واقعہ ہو جاتا ہے اسے کتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آج انصاف سے بتائیے اربعین کے واقعے کو جہاں پر کہیں نہیں مناظر ہوں گے کتنی حد تک دکھایا جاتا ہے، یعنی آج کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے کیسے دبایا جائے۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ اسی پیغام حسین کو دنیا تک پہنچائے، اور اس کے لیے مختلف سازشیں بھی ہوئی ہیں کہ کیسے اربعین کو ختم کیا جائے۔ ابھی سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہوئے وہاں جو حالات خراب ہوئے، آپس میں وہ خرابہ شروع ہوا، یہ بھی خود بخود نہیں تھا، یہ باقاعدہ منصوبہ بند تحت تو کوشش اور سازش تھی کہ کیسے اربعین کو متاثر کیا جائے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاں ایک مرجعیت کی طاقت کو جو ہر ایسے موقع پر کہ جہاں پر دشمن سازشیں کرتا ہے حسینیت کے خلاف، امام علی کے خلاف، دین اہل بیت کے خلاف، مذہب آل محمد کے خلاف، وہاں پر مجتہد کا خالی ایک فتویٰ ان دشمنوں کی تمام سازشوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔
کے ذکر علی لگے نعرہ حیدر کتنی کوششیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور پھر یہ مطمئن ہے کہ جیسا جیسا اس کی عظمت سامنے آئے گی ویسی مخالفتیں بڑھیں گی اور کوششیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں اتنے بڑے پیمانے پر بقیہ چیزوں کی ایک پیغام اربعین کا ہے، زیارت اربعین کا ہے، بہت سے جگہوں پر عرض کیا۔ اس زیارت اربعین میں جب ہم جاتے ہیں امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، اس زیارت میں اللہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ کے الفاظ ہمارے زبانوں پر آتے ہیں کہ خدایا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے ہم آئے، ہم عبداللہ حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حسین کی بارگاہ میں اظہار عقیدت کر سکیں، لیکن اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ حسین نے یوں ہی قربانی نہیں دی، یعنی حسین ابن علی یوں ہی قتل نہیں ہوئے، بلکہ حسین کا ایک مشن تھا قتل ہونے کا، شہادت کا نذرانہ پیش کرنے کا، اور اس کو امام کے الفاظ میں ہم لوگ ادا کرتے ہیں اور زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں کہ بذل مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ۔ خدایا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حسین ابن علی نے تیری راہ میں دو چیزوں کے لیے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ آج اگر اتنی تعداد میں لوگ کربلا آ رہے ہیں تو حسین کا ایک مشن تھا، مقصد تھا، اور اربعین کی زیارت اس حسینی مشن کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ حسینی مشن یہ تھا کہ حسین نے 72 گلے اس لیے کٹائے ہیں کہ سماج سے جہالت کا خاتمہ ہو سکے، حسین نے قربانی اس لیے دی ہے کہ سماج سے گمراہی کا خاتمہ ہو سکے، یعنی حسین یوں ہی نہیں چلے گئے، قتل کر دیے گئے، حسین ایک مشن کے تحت گئے تھے۔ مشن یہ تھا کیسے سماج سے جہالت اور گمراہی ختم ہوگی، اور اگر حسین نے جہالت اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے گلے کٹا دیے تھے، آج ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اربعین جاتے رہیں، کربلا جاتے رہیں، کربلا کی طرف متوجہ رہیں، حسین کا نام لیتے رہیں، عزاداری کرتے رہیں، فرش عزا بچھاتے رہیں، جوانوں میں جاتے رہیں، اور حسین کے اس پیغام کو نگاہوں میں رکھیں۔ حسین نے جہالت کو بھی ختم کرنا چاہا ہے، گمراہی کو بھی ختم کرنا چاہا، گویا نام حسین سماج سے جہالت کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے اور گمراہی کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد۔ اگر امام حسین کا نام جہالت اور گمراہی کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے تو جتنا جتنا نام حسین پڑھے اتنا ہی اتنا گمراہی اور جہالت بھی ختم ہو۔ اس لیے جب امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں جتنی زیادہ عزاداری ہو وہاں وہاں اتنی ہی زیادہ جہالت اور گمراہی کا خاتمہ بھی ہو، جہاں جہاں جتنے زیادہ عزاداران حسین ہو وہاں اتنا ہی جہالت اور گمراہی ختم ہو۔ اب تو ہم نے عزاداری کے مقصد کو سمجھا، یعنی خود امام فرما رہے ہیں حسین ابن علی نے قربانی دی ہے، گلا کٹایا ہے، لیکن کس لیے؟ تاکہ سماج کو جہالت سے نکال سکے، تاکہ سماج کو گمراہی سے نکال سکے۔ اس لیے کہ جہالت و گمراہی تو ہے کہ حسین ابن علی جیسی ذات سامنے آتی ہے اور لوگ اسے بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں، اور امام حسین کو قتل کر دینے کے بعد حسین کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ امت نے اپنا نقصان کیا ہے، یہ لوگوں نے اپنے کو نقصان پہنچایا۔ حسین ابن علی تو شہید ہو گئے، حسین کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، یہ شہید کرنے والوں نے اپنے پیروں پر کلاڑی بنائی۔ حسین کے مقابلے پر آ کر حسین کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، اسی لیے حسین ابن علی نے پیغام دیا ہمارا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی مخلوق کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، اور اس کے لیے اگر قربانیاں دینا پڑے، اگر شہادتوں سے گزرنا پڑے، اگر امتحانات سے گزرنا پڑے تو ہم امتحانات سے گزریں گے۔ اگر حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو اٹھانا پڑے تو ہم ان بچوں کے جنازوں کو اٹھا دیں گے، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اور اگر امام حسین بچوں کے جنازوں کو اٹھا کر مشن کو نگاہوں میں رکھے ہوئے الحمدللہ ہم بھی اگر عزاداری میں آتے ہیں، مرشدہ پر آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، رات رات بھر انجمنوں میں جاتے ہیں تو ہمارے نگاہوں میں وہی مقصد ہوتا ہے کہ حسین نے چونکہ جہالت و گمراہی کو ختم کرنا چاہا تھا، لہٰذا ہم نام حسین پر نکل کر اپنے درمیان سے بھی جہالت و گمراہی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور پورے سماج سے بھی جہالت و گمراہی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور اگر حسین کا پیغام یہ تھا تو پھر یہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ہم جتنا جتنا عشق حسین میں آگے بڑھ رہے ہیں، جتنا جتنا نام امام حسین پر آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا اتنا ہم آقا حسین کی نگاہ میں بھی کسی لائق بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اپنی نگاہوں سے امام حسین کی عظمت کا اعتراف کر دینا یہ اصل ہے، لیکن کمال نہیں ہے۔ کمال اس وقت ہے جب مولا حسین کی نگاہ میں بھی ہم کسی لائق بن سکیں۔
اور حسین ابن علی نے جو آخری لمحات میں جملہ کہا تھا حل من ناصر یرزقنا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس وقت امام حسین کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی. حل من ناصر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام حسین اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں کو بلا رہے تھے. جو اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا چکا وہ اپنی جان بچانا نہیں چاہ رہا ہے. اور اگر امام حسین اپنی جان بچانا چاہتے تو ملائکہ کی فوجیں آئی تھی مدد کرنے کے لیے، اجنہ کی فوجیں آئی ہیں مدد کرنے کے لیے، انبیاء کی فوجیں آئی ہیں مدد کرنے کے لیے. حسین ابن علی نے سب کو واپس کر دیا. اس کا مطلب حل من ناصر کا مطلب حسین اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں کو نہیں پکار رہے ہیں. آخری لمحات میں حل من ناصر کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے 72 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اب تمہارے سامنے ایک مقصد پیش کیا ہے، ہم نے کسی مقصد کے تحت گلے کٹائے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری پر شہدا پر بیٹھ کر زبان سے لبیک یا حسین نہ کہو بلکہ حسین کے مشن اور مقصد کو زندہ رکھو. آج ہماری عزاداری کا مشن یہ ہے کہ حسین نے کس لیے قربانی دی، ہم اسی لیے عزاداری میں آ رہے ہیں، ہم اسی لیے شب داریوں میں شریک ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں. کربلا جانے کا مقصد اپنے دل کو خوش کر لینا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں جا کر حسینی مشن کو سمجھ کر دنیا کو حسینی مشن کو پہنچانا ہوتا ہے. اس لیے کہ اب عبداللہ حسین نے صرف کربلا ہی میں جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کیا ہے، کربلا سے لے کر شام تک قربانیوں کے نذرانے تھے. اور اس لیے تھے تاکہ الہی مشن پر آشنا، اس لیے تھے تاکہ الہی دین کر جائے، اس لیے تاکہ یزید اپنے مشن میں کامیاب کر سکے، یہاں پر خدائیاں سر نہ چڑھنے پائے. اور اس کے لیے جب قربانیوں میں آگے بڑھے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں اس جذبے کو پیش کیا تھا، تو پھر حسین ابن علی کے ساتھ شریک ہونے والے جنہیں ہم شریعت الحسین کہتے ہیں، بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی بچوں کے جنازوں کو اٹھایا اور امتحانات دے کر پیغام دیا کہ جب ہم حسین کے مشن میں شریک ہیں تو پھر ہم بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور جب ان سختیوں سے اور ان سب مرحلوں پر آ جائے کہ جہاں پر ایک غیرتدار آدمی کے لیے آگے بڑھ جانا ناممکن ہو جائے، اس لیے کہ جس وقت جناب زینب کربلا سے شام اور کوفے تک پہنچی ہیں، دربار کوفہ میں پہنچتے ہوئے جب یہ سنا ہے کہ قافلے کو دربار کے باہر روک دیا گیا اور سوال کیا کس لیے روکا گیا ہے، جواب دیا گیا اس لیے روکا گیا ہے تاکہ دربار میں سجا دیا جائے تب زینب رضیہ مقام کو دربار میں لے کر آئے. ایک غیرتدار خاتون اور عورت کے لیے جناب زینب جیسے عظیم الشان ایک عظمتوں کے حامل خاتون کے لیے یہ تصور ہی بہت سخت تھا کہ مجھے اس عالم میں دربار میں جانا ہے. اور جب یہ کہا جا رہا ہو کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے، جہاں پر 700 کرسی نشین ہے، آپ سوچئے مختلف علاقوں سے مختلف ملکوں سے لوگوں کو بلایا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دربار کی سجاوٹ ہو رہی کس لیے کہ علی کی بیٹی کو دربار میں لایا جانا ہے. ایک دفعہ جناب زینب تڑپ جاتی ہے، لیکن ایک جملہ کہا کہ اگر دین کے مشن کو بچانے کے لیے، اپنے بھیا کے مشن کو بچانے کے لیے میں نے کربلا سے شام تک کا سفر کر لیا ہے تو اس امتحانات کو بھی دے دوں گی لیکن بھائی کے مشن میں آج نہیں آنے دوں. آپ سوچئے اتنا بڑا امتحان ہے، آج ہم لوگ وہ امتحان سوچ نہیں سکتے ہیں جو جناب زینب نے دیا ہے، لیکن کیا یہیں پر امتحانات ختم ہو گئے؟ نہیں، اس کے بعد خانہ شام میں آنے کے بعد ان حالات سے گزرنا اور ان واقعات کو نگاہوں میں دیکھنا کہ جہاں پر ایک 10 برس کی بچی پھوپھی سے آ کر بار بار یہ سوال کرتی تھی، پھوپھی اماں ہمیں کب آزادی ملے گی، پھوپھی اماں ہم کب قید سے آزاد کیے جائیں گے، پھوپھی جان ہمیں کب رہائی ملے گی. آپ سوچئے جناب زینب کے دل میں کیا گزرتی ہوگی جب سکینہ آ کر پوچھتی ہیں کہ پھوپھی اماں ہمیں آزادی کب ملے گی. اور جس وقت آزادی ملی تھی امام سجاد کی یزید نے بلا کر کہا کہ اے سید سجاد تم آزاد ہو، تمہارا دل چاہے شام میں رہو، دل چاہے مدینے چلے جاؤ. آپ سوچئے جب یہ آزادی کا پیغام امام سجاد نے آ کر دربار خانہ شام میں دیا ہے اور یہ جملہ جناب زینب نے سنا ہے، جناب زینب کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ جو بچی ہر وقت یہی سوال کرتی ہے ہمیں آزادی کب ملے گی، ہم کب آزاد کیے جائیں گے، جان ہمیں کب کیسے رہائی ملے گی. جس وقت جناب سید سجاد نے آ کر جناب زینب سے فرمایا ہے کہ پھوپھی اماں ہمیں آزادی مل گئی، عظیم الشاہد جناب زینب نے تمام خواتین کو جمع کیا ہو اور قبر سکینہ پر آ کر یہی تو کہو گے کہ تمہیں مدینے جانے کی بڑی تمنا تھی، اے بیٹی تمہیں آزادی کی بڑی تمنا تھی، سکینہ کو مدینے جانا نصیب ہو رہا ہے، بیٹی کو ہم آزاد کر دیے گئے، ہمیں رہائی مل گئی ہے. اور عزیزوں صرف جناب زینب نہیں بلکہ آپ نے سنا ہے کہ اسی قید خانے میں ماں بھی ہے جس کی 4 برس کی بچی قید خانے میں سو رہی ہے. اور یہ ماں ایسا نہیں ہے کہ پہلا امتحان ہے کہ ایک بچی قید خانے میں سو رہی ہے، بلکہ وہ کربلا میں ایک بہت بڑا امتحان دے کر بھی آئی ہے کہ 4-6 مہینے کے بچے کو
اپنی نگاہوں کے سامنے جناب رباب کے 2 بیٹے ہیں، ایک جناب اصغر اور جناب سکینہ۔ آپ سوچئے کہ ایک اصغر جیسا بیٹا جب کسی ماں کے سامنے رخصت ہو چکا ہو، ایک اصغر جیسا بیٹا دنیا سے جا چکا ہو، یا یہ مصیبت کم ہے؟ یعنی ایک ماں کے لیے کیا ہم معمولی ہے کہ اس کا اصغر جیسا بیٹا رخصت ہو گیا ہے؟ اور پھر قابل غور چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب اصغر شہید کر دیے گئے، اس ماں کی نگاہوں نے جو منظر دیکھ لیے ہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے، اسی ماں کی نگاہوں کے سامنے بچے کا گلا زبا وہ کاٹا گیا ہے، اسی ماں کی نگاہوں کے سامنے جس وقت جناب اصغر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا، سر کو، صرف سر کو بلند نہیں کیا بلکہ کربلا سے شام تک یہ سر جناب رباب کے ساتھ ساتھ رہا۔ آپ سوچئے کہ ایک ماں کے ساتھ اس کے 6 مہینے کے بچے کا کٹا ہوا سر رہے، اس کا مطلب اب ایک لمحے کے لیے مصیبت نہیں ہے، جب ماں کی نگاہ اس بچے کے سر میں جاتی ہوگی تو ماں کیسے تڑپتی ہوگی، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ ماں کے مناظر دیکھ رہی ہے، اور جب تڑپ جاتی تھی، بے چین ہو جاتی تھی، تو یہی تو سوچتی ہوں کہ میرا اصغر اگر شہید کر دیا گیا تو میری بچی میرے پاس ہے، اگر اصغر دنیا سے رخصت ہو گئے تو سکینہ میرے زندگی کا سہارا ہے، سکینہ میرے زندگی کا دلاسا ہے، سکینہ کے سہارے میں زندہ رہوں گی۔ اس لیے حسین جیسا والی و وارث کی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب اس کی زندگی کا سرمایہ یہی 4 برس کی بچی نہیں ہوگی۔ اب سوچئے جب اسی ماں کی نگاہوں کے سامنے اس بچی کی قبر قید خانے میں بن جائے تو ماں کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ اور پھر جب جناب زینب نے آ کر جناب رباب سے یہ کہا ہے، اے شہزادی اب آزادی مل گئی، چلیے ہمیں کربلا چلنا ہے، چلیے ہمیں مدینے چلنا ہے۔ اب یہ ماں اپنی بچی کی قبر کو کیسے چھوڑے؟ جناب زینب نے جب آ کے منظر دیکھا، سب تو سوار ہو چکے تھے، لیکن جناب رباب قبر سکینہ میں سر کو رکھے ہوئے آنسو بہا کر اصغر برا جملہ کہہ رہی تھی، اے بچی میں تجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں؟ اے سکینہ یہ ماں تجھے تنہا کیسے چھوڑ کر جائے؟ لیکن جناب رباب کو جناب زینب نے سمجھایا ہے، دلاسا دیا ہے اور وعدہ کیا ہے، اسی بنیاد پر ہے کہ پھر شام واپس آئی ہے۔ لیکن جناب رباب آئی، بس آخری جملہ ہے، اس کو اور سے مومنین کربلا کی طرف رواں رواں ہے۔ آپ لوگ بھی جب کربلا پہنچتے ہیں تو حساب سے بتائیے جو لوگ گئے پہلی نگاہ آدمی کی کربلا پر جاتی ہے، پہلی دفعہ آدمی سرزمین کربلا کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کمسنی سے اب تک جس کربلا کا نام ہم لوگ سنتے تھے یہ وہی کربلا، اور یہ سوچ کے ایک آدمی چاہنے والا تڑپ جاتا ہے کہ اسی سرزمین پر مولا حسین شہید کیے گئے، اسی سرزمین پر وہ سارے واقعات ہوئے ہیں جو ہم نے سنے۔ آپ سوچئے کہ واقعات سنے ہوئے آج کربلا دیکھ کر ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب وہ قافلہ جو کربلا میں سب کچھ دیکھ کے گیا تھا، جب وہ قافلہ کربلا آیا ہے تو پھر وہ قافلے والوں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ جیسے ہی سرزمین کربلا پر نگاہ گئی ہوگی، کیا جناب زینب تڑپ نہ گئی ہوگی؟ یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا بڑا گھر ہوا ہے۔ جیسے جناب ام لیلہ نے سرزمین کربلا کو دیکھا ہوگا، کیا تڑپ نہ گئی ہوگی؟ یہی تو وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر کڑیل جبان کے کلیجے میں برچھیاں نہیں لگی ہے۔ جس وقت جناب ام فرما کی نگاہ کربلا میں گئی ہوگی تو کیا بے چین نہ ہوئی ہوگی؟ اسی سرزمین پر تو میرا لال قاسم پامال کر دیا گیا ہے۔ بیویاں کربلا میں آتی ہے، جناب زینب سرزمین کربلا میں پہنچی، سب سے پہلے اپنے کو آقا حسین کی قبر میں پہنچایا ہے۔ جیسے قبر حسین میں پہنچی ہے، اپنے کو قبر حسین میں گرا کے حسرت بھرا جملہ کہتی ہے، بھیا میں لٹ کے ہاتھ تو گئی ہوں، اے ماں جائے حسین تمہارے بعد امتحانات دیے ہیں، اے بھیا میں بڑے بڑے امتحانات سے گزر کے آ رہی ہوں، اے ماں جائے حسین تمہارے بعد سروں سے چادریں چھینی گئی ہے، اے بھیا ہم نے تازیانے بھی کھائے ہیں، اے ماں جائے حسین ہم نے کربلا سے شام تک بہت امتحان دیے ہیں، امتحانات دے کے واپس تو آ گئی ہوں، لیکن بھیا تم سے شرمندہ ہوں، اس لیے کہ جب گئی تھی تو تمہاری امانت کو لے کے گئی تھی، لیکن اے بھیا میں تمہاری امانت کو واپس